بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صغیر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ای کامرس پہ ہے اور ای کامرس میں آپ کو پتہ ہے کہ امیزون ایک بہت ہی بڑھتا ہوا کردار ہے پاکستان میں ای کامرس کا۔ آپ نے ای کامرس میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ترقی کی ہے، اپنی ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اب چونکہ امیزون پاکستان میں آ گیا ہے اور امیزون کس طریقے سے آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے فیوچر کو ایک ٹاپ پہ لے کے جا سکتا ہے، اس کی مثال میرے پاس ایک بیٹھی ہوئی ہے۔ آج کا پروگرام ہم کریں گے محترم جناب حافظ احمد صاحب کے ساتھ۔ حافظ احمد صاحب کا جو تعارف ہے وہ ایک چھوٹی سی ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم امیزون کا پورا تعارف، اس میں ایسے کویسچنز ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے اس بزنس میں آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ بزنس آپ کے لیے کتنا پاورفل ہے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریئلی امیزون کے بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو کہ آپ کے رہ کے ہیں، بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملی ہوں گی، بہت ساری یوٹیوب پہ بہت سارے مینٹرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، مگر آج کا پروگرام ایسا پروگرام ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ امیزون میں آپ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے کاروبار سے اپنا ایک بہت بڑا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کی بہت میں نے سنا ہے، آپ کی ماشاءاللہ ویڈیوز ہیں امیزون پہ، تو سب سے پہلے چھوٹا سا بتائیں، آپ کہاں سے بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ بیسیکلی بہاولپور سے بھی آگے گاؤں ہے 79 ٹی بی ہمارے چک کا نام ہے۔ تو کب وہاں سے پھر؟ بچپن میں ہی فادر کی کیونکہ جاب ہو گئی تھی لاہور میں، تو اس لیے وہ پھر یہاں موو ہو گئے تھے ہم ان کے ساتھ۔ لاہور میں؟ جی لاہور میں۔ تو میں نے سنا ہے کہ آپ انگلینڈ بھی گئے تھے، تو انگلینڈ کس سلسلے میں گئے تھے آپ؟ ہاں جی بالکل، 2011 میں یہاں سے میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر میں انگلینڈ گیا تھا، اور وہاں پہ میں یہ جو میرا جرنی سٹارٹ ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا تھا کہ میں، ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے جو بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایون اگر اسٹڈی کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی جاب ان کو کرنی پڑتی ہے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے۔ آپ اسٹڈی کے لیے گئے تھے ویسے؟ جی اسٹڈی کے لیے گیا تھا ویسے۔ تو میں پارٹ ٹائم جو جاب کر رہا تھا وہ ایک ایسے آدمی کے پاس کر رہا تھا جو کہ امیزون پہ سیل کرتا تھا۔ اچھا، رائٹ۔ تو ان کا بہت بڑا ویئر ہاؤس تھا، وہ الیکٹرانکس کے آئٹم بیچتے تھے، موبائل فون ایسیسریز بیچتے تھے امیزون پہ، اور میں ان کے لیے پروڈکٹ کی پیکنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یو جسٹ اسٹارٹیڈ ایکسیڈنٹلی؟ کہہ سکتے ہیں بالکل، اتفاقاً۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہر چیز جو آپ کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے آج کی فیلڈ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نصیب ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ جی، آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو امیزون کی فیلڈ سے نہیں ہوں گے اور امیزون کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے بزنس پڑھا ہوا وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہوئی تھی، ماسٹرز کیا میں نے اسلامک اسٹڈیز میں، لیکن وہ بس وہاں پہ جا کے پارٹ ٹائم ایک جاب سٹارٹ کی، پیکنگ کی جاب تھی۔ تو وہ جاب کرتے کرتے مجھے اس میں کافی زیادہ ہوتا تھا کہ یہ انٹرسٹ آپ کو نظر آیا اس میں؟ تھا، اور پھر میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا بھی، کافی قریبی دوست مجھے اچھے ملے، انہوں نے کہا یہ جو آپ جاب کرتے ہیں اگر یہی کام اپنا سٹارٹ کر لیں تو آپ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر 1 سال کے بعد الحمدللہ میں نے رسک لیا۔ ٹھیک ہے، 1 سال میں نے جاب کی، اس کے بعد میں نے رسک لیا، پھر اپنا بزنس سٹارٹ کیا جو کہ الحمدللہ اپنا بزنس آپ نے وہیں پہ انگلینڈ میں سٹارٹ کیا؟ وہیں پہ سٹارٹ کر لیا، اور امیزون کا ہی کیا؟ امیزون پر ہی، بٹ وہاں پہ آپ نے اپنی امیزون میں جو بھی کمپنی وغیرہ بنائی وہ وہیں پہ انگلینڈ میں؟ جی وہیں پہ بنائی، اور وہیں پہ ہم نے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ امیزون پہ کام کرنے کے بیسیکلی 2 ماڈل ہوتے ہیں۔ جی، ایک ہوتا ہے FBM فلفلڈ بائی مرچنٹ، اور ایک ہے FBA فلفلڈ بائی امیزون۔ فلفلڈ بائی مرچنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹس جو ہیں وہ خود سے ڈسپیچ کرتے ہیں کسٹمر کو۔ آپ کو آرڈر آئے، 50 آرڈر آئے، آپ کے گھر میں سامان پڑا تھا یا آپ کے ویئر ہاؤس میں، آپ نے خود پیک کیا یا کروایا اور بھیج دیا۔ فلفلڈ بائی امیزون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سامان امیزون کے ویئر ہاؤس پہ رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈیلی کے جو بھی آرڈر آ رہے ہیں وہ امیزون شپ کر رہے ہیں، آپ نے ایک بہتر کوانٹٹی میں سامان امیزون کو دے دیا۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بزنس آٹومیشن پہ ہوتا ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کا بزنس چل رہا ہے۔ تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ FBM ماڈل میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جس گھر میں رہتے تھے رینٹ پہ ہم لوگ اسی گھر سے سٹارٹ کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم نے وہاں پہ اپنا ویئر ہاؤس لیا، بزنس کافی ایکسپینڈ ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کچھ مسائل بھی آئے۔ ایک دوست تھا، اس نے پراپر فراڈ کر لیا سارا،
وہ پارٹنرشپ پہ تھا، وہ میں زیرو پہ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑا کیا. ابھی ہم ٹوٹل FBA ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کوئی ویئر ہاؤس وغیرہ. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ایک بندہ آیا آپ کے پاس، اس نے فراڈ کیا اور آپ کو دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اپنا بزنس پھر دوبارہ اسٹیبل کر لیا. اسٹیو جاب کا کہنا ہے نا یہی کہ اسٹیو جاب نے ایک اپنی کمپنی اسٹارٹ کی تھی اور اس کمپنی کو اسے نکال دیا گیا، مگر اس نے دوبارہ وہ کمپنی اپنی ایک نئی کمپنی اسی لیول پہ اسٹارٹ کر دی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہوتی ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا جب انگلینڈ سے، پھر آپ پاکستان اتنا اچھا بزنس چھوڑ کے کیوں آئے آپ پاکستان؟ نہیں دیکھیں، اتنا اچھا بزنس چھوڑ کے نہیں. ہم آپ نے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا تھا، مجھے بھی پتا، یعنی اب ہم نے پبلک کو یہ چیزیں بتانی ہیں جی کہ دیکھیں انگلینڈ میں اگر آپ، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ 3000 پاؤنڈ مہینے کا کما رہے ہیں اور آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک نارمل سی آپ لائف گزارتے ہیں، کوئی لگژری لائف نہیں گزار سکتے. لیکن 3000 پاؤنڈ کو جب آپ پاکستان میں اب آج کل کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں، جب وہ 6-7 لاکھ روپے بنتے ہیں تو یہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے. ہم آج کل اپنی نیشن کو، یوتھ کو یہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ بجائے باہر بھاگنے کے اور وہاں پہ جا کے کوئی اور جاب کرنے کے، پیسے کمانے کے، آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. آپ امیزون پہ کام کریں، آپ ای بے پہ کام کریں، آپ اٹسی پہ کام کریں، آن لائن ارننگ کریں، اور اپنے ملک میں جب رہیں گے تو آپ کو ڈبل بینیفٹ ہے. ایک تو یہ کہ وہ ڈالرز آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، آپ کے ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور دوسرا آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بھی، جو آپ کو لیونگ سٹینڈرڈ اتنے پیسوں میں پاکستان میں ملے گا وہ وہاں پہ نہیں ملے گا. رائٹ. اچھا حافظ صاحب، اس پہ ایک چھوٹا سا کریٹیکل کویسچن. آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ امیزون میں آئیں اور پیسے لے کے آئیں. وائی امیزون؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا امیزون میں اگر جتنی محنت ہے، اتنی محنت آپ کسی بھی اور بزنس میں کریں تو اتنے پیسے نہیں کما سکتے کیا؟ اچھا، امیزون اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امیزون دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے. رائٹ. اس وقت دنیا کی ٹاپ مارکیٹ پلیس امیزون ہے. آلموسٹ 9.7 ملین اس کے اس وقت سیلرز ہیں. جی. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اس لیے وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے چانسز زیادہ ہیں گروتھ کے، بجائے کسی ہم چھوٹی مارکیٹ میں جائیں. جب ہم امیزون پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں نا. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، آپ لوکل بھی کر سکتے ہیں. لوکل بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بالکل لو انویسٹمنٹ ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ دراز وغیرہ پہ سیلنگ کر لیں، لیکن آن لائن سیلنگ کی طرف آئیں. ہماری جو یوتھ ہے اس کو اب بزنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ جو جاب مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بس 9 to 5 جاب کر لی اور اس کے بعد ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ اماؤنٹ ملتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس پہ بس لاسٹ دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے سیلریز پہ نارملی جو حال ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں بزنس کی طرف آئیں، اور پھر جب آپ آ ہی رہے ہیں بزنس کی طرف تو پھر امیزون کی طرف آئیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے، وہاں پہ آپ کے گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا، اندازاً میں جسٹ آئیڈیا کہ کتنے % گروتھ کے چانسز ہیں؟ اٹ ڈپینڈز اپون دا ایفرٹ دیٹ دا پرسن ول ڈو. مثلا ایک بندہ ہے، وہ آیا ہے، اس نے امیزون پہ کام کیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں 9.7 ملین سیلرز ہیں اس وقت، جو ایکٹیو سیلرز ہیں وہ 1.9 ملین ہیں. اب 7 ملین جو ہیں دوز آر ناٹ سکسیزفل. اور ایون فرام 1.9 ملین جو پیپل ہیں ان میں بھی بہت سارے سکسیزفل نہیں ہیں. تو کیا ریشو ہے سکسیز؟ کیسے بندہ سکسیزفل کیسے ہو سکتا ہے اس میں؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. سکسیس کے بھی اب یہ ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. جی. امیزون پہ بزنس کرنے کے بھی ڈفرینٹ ماڈلز ہیں نا. اگر تو آپ جا رہے ہیں اپنے پروڈکٹ بیچنے امیزون پہ، رائٹ، اپنا پرائیویٹ لیبل آپ اپنے برانڈ رجسٹر کریں گے UK یا US میں اور اپنا برانڈ بیچیں گے امیزون پہ. اب دیکھیں جب آپ برانڈ بلڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ رسک کے چانسز زیادہ ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے پروڈکٹ نہ چلے آپ کی؟ لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ مینٹورشپ، اچھی ٹیم ہو، اچھی ڈائریکشن ہو تو 70% آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں سکسیس کے. پھر بھی فیلئر کے چانسز ہیں. لیکن ہم اپنی یوتھ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ سیلنگ کی طرف نہ آئیں، آپ آئیں سروسز سیل کرنے کی طرف. اس میں تو زیرو رسک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی زیرو انویسٹمنٹ ہے، آپ کے وہی $200-400 انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے اسکل سیکھنے پہ لگائی ہے. رائٹ. سو سروسز میں وائی امیزون؟ وہی ریزن کہ سب سے زیادہ بزنس کی دنیا میں امیزون کا ہے. تو اگر آپ کے پاس امیزون کے سکلز ہیں تو آپ کے پاس امیزون کا بائر زیادہ ہے نا مارکیٹ میں. اچھا، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ایک اگر ہم دوسرا کوئی انٹرنیٹ کا سیکشن لگا دیتے ہیں، کوئی دوسری کیٹیگری دیکھتے ہیں جس میں ایک PHP ڈیولپر ہے، ایک سرچ انجن آپٹیمائزر ہے، اسی طریقے سے ایک HTML ایڈیٹر ہے. اسی طریقے سے امیزون کی کتنے سیکشنز ہیں امیزون کے؟ صرف کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں امیزون لکس لائک اے پیزا، بٹ اس کے بہت سارے
पाइस भी होंगे ना? जी जी। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं इसके जो? अच्छा, जब आप अमेज़ॉन पे सर्विसेज बेचते हैं ना, उसमें एक तो होती है A to Z सर्विसेज कि आपको अमेज़ॉन का सारा काम आता है। जब आप अमेज़ॉन पे काम सीखते हैं ना, तो इसके अंदर 4 से 5 मेन टॉपिक्स होते हैं। किसी बंदे का इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है, जो उसको बेहतर लग रहा होता है, वो उसी को बेचना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेज़ॉन में एक चीज़ आती है प्रोडक्ट हंटिंग, व्हाट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। राइट। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ आप ये ग्लास अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं और आप बेचना शुरू कर दें। पूरी मार्केट रिसर्च होगी, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स, ये जो टूल्स हैं हम इन पे चेक करके प्रोडक्ट की वायबिलिटी, कि इसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, कौन सा सेलर कितना बेच रहा है, मंथली कितना रेवेन्यू, सारी रिसर्च के बाद प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। मगर इन जो प्रोडक्ट्स आपने बताई हैं, इनमें भी मास्टरी होना ज़रूरी है? नहीं, प्रोडक्ट के अंदर आपका मास्टर होना ज़रूरी नहीं है। प्रोडक्ट के अंदर मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, मगर जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर मास्टर होना जी बिल्कुल, कि आपने उसको रैंक कैसे करना है, टॉप स्पॉट पे कैसे लेके आना। राइट। सो हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं एक लेमैन हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन का काम स्टार्ट करूँ, मैं किस तरीके से? अब मैं देखता हूँ कि इसमें हीलियम 10 या जो आपने रिसोर्सेज बताए हैं, ये सारे रिसोर्सेज को एक बहुत ही मुझे टाइम चाहिए सीखने के लिए। सो आई कैन नॉट बी मास्टर ऑफ, आई कुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सो इसमें आप क्या चीज़ समझते हैं कि एक हमने अमेज़ॉन का काम शुरू किया एज अ लेमैन, मुझे कौन सी ऐसी चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ, बजाय इसके कि मैं छोटी छोटी सारी चीज़ों को मैं समझना शुरू कर दूँ? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो बंदा ये कहता है ना कि मैं इस काम में मास्टर हो गया हूँ, वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली। अगर मैं आपको कहूँ ना मुझे 10 साल हो गया अमेज़ॉन, मैं आपको कहूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि आप खुद इस फील्ड के आदमी, आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन में आए दिन चीज़ें चेंज होती हैं। हो सकता है आप जो फॉर्मूले 2 साल पहले यूज़ कर लेते आज उनका नामो निशान भी ना हो। ऑलराइट। एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो सकता। एक्सपर्ट कोई नहीं हो आप कोशिश कर सकते हैं अच्छी, कि आप सीख सकते हैं। अच्छा, आपने मुझसे पूछा आपके पास कोई आता है तो कितनी देर में सीख लेगा? देखिए, हमने इसमें जो सब्जेक्ट जो डिफ़ाइन किए हुए हैं, लेक्चर्स डिफरेंट हैं, तकरीबन 16 से 20 लेक्चर्स होते हैं, जो कि आप 2 से 3 महीने में काम सीख लेते हैं। ये टूल्स को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 महीने में आप सीख लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, PPC, लॉन्च रैंक, यानी अमेज़ॉन का A to Z आपको सारी समझ आ जाती है। अच्छा, जितने भी सोर्सेज हैं, अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सारे समझने ज़रूरी हैं। ऑलराइट। जी जी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैं आउटसोर्स करवा सकता हूँ, मगर एक जो है वो मैं खुद उसमें आप मास्टर ना कहें, उसमें मुझे इतनी कमांड हो कि मैं खुद वो करूँ और बाकी सारे के सारे सोर्स डिफरेंट सोर्सेज से करवाऊँ? वो कौन सी ऐसी चीज़ अमेज़ॉन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में मैं कहूँ ना, तो आपको PPC का एक्सपर्ट होना चाहिए। PPC। उसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो मैंने आपको बताई वो वन टाइम है। सो दैट कॉल्स पेपर क्लिक। जी जी, पेपर क्लिक, यानी एडवर्टीजमेंट अगर हम पब्लिक के लिए बात करें, जो स्पॉन्सर्ड ऐड आपके सामने आ रहे होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग एक दफ़ा है, जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो एक ही दफ़ा प्रोडक्ट हंटिंग है ना, जब फाइनल होगी कि मैं ये कर रहा हूँ, वो आपने आउटसोर्स भी कर लिया, वो आपने उस पर काम शुरू कर दिए। लेकिन जब तक आपकी प्रोडक्ट चल रही है, 2 साल 5 साल 10 साल, PPC आपको टाइम टू टाइम चलानी पड़ती है। PPC, इसका मतलब है कि PPC में भी अब मास्टर होना पड़ेगा। अब PPC में मास्टर होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि आपने अपना क्लिक थ्रू रेट को चेक करना है, आपने PPC को आपने अपने नीचे लेके आने, क्लिक ज़्यादा आपने लेके जाने हैं, कंपेटिटर्स को देखना है, वो क्या रेट चला रहे हैं, सारी चीज़ें कंपेटिटर्स को देखना है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपने अपने इंप्रेशंस देखने हैं, आपने अपने क्लिक्स देखने हैं, आपने अपनी ROI देखनी है। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम बंदे के पास बहुत कम होता है कि PPC पे मार्केट करे, उसके बाद वो अमेज़ॉन पे जाए। तो अमेज़ॉन में PPC में आप समझते हैं कि वो बंदा खुद PPC करना चाहिए, PPC में मास्टरी हासिल करनी चाहिए, तो उसके बाद अमेज़ॉन की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो आउटसोर्स कर सकता है, तो उससे बड़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। वो कर भी सकता है, लेकिन अगर वो भी खुद कर ले तो अच्छी बात है ना। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लॉन्च रैक। अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ सोर्सिंग करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश अच्छी है, आप सिर्फ सोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी हाफिज़ साहब, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है और इसमें एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक लेनी हमारे लिए ज़रूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जा रहा है ई कॉमर्स के हवाले से और अमेज़ॉन के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ हैं हाफिज़ अहमद साहब, तो गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। जी हाफिज़ साहब,
अमेज़ॉन के हवाले से आपने बताया कि पीपीसी में कमांड हासिल होनी चाहिए, ऑब्वियसली जो दूसरे सोर्सेज हैं वो भी उसको एक जो बंदा आता है, एक लेमैन आता है, उसको वो भी देखने चाहिए। तो ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम कितना है, रिगार्डलेस कि इसको कितना टाइम लगता है, मतलब एक बंदे की जो स्किल सेट है, ऑब्वियसली स्किल सेट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। स्किल सेट अगर बंदे के पास हो और पैशन हो, मिनिमम टाइम कितना लगता है उसको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए? देखें 2 से 3 महीने तो आपको लगते हैं सीखने में, राइट। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आप सब कुछ अच्छी तरह से सीख जाते हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। प्रैक्टिस पे तो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको काम अच्छा आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो 2-3 महीने में आपने सीख ली। अब उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया, अपवर्क और फाइवर जो इंटरनेशनल साइट्स हैं वहाँ पर आप जाके अपने सर्विसेज बेचते हैं। उधर अब डिपेंड करता है, देखें आप कोई भी बंदा डिग्री करके निकलता है, किसी को पहले महीने में जॉब मिल जाती है, किसी को 6 महीने के बाद, किसी को 1 साल के बाद, लेकिन जो लगा रहता है उसको मिलती है। यहाँ भी वही है। अगर आप लगे रहते हैं तो आपको मिलता है काम। आप करते क्या है कि आप एक चीज़ पे रिलाई नहीं करते। आप जब डिफरेंट अपने गिग्स बनाते हैं ऑनलाइन जाके, आप कहते हैं आई कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग, आई कैन डू प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर यू, मुझे पीपीसी पे कमाना है। ये वो आप बता रहे हैं कि बजाय इसके कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करने के, ये जो रिसोर्सेज सीख के वो अपना ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो कोई भी पीस ऑफ स्किल्स वो ले सकते हैं और सिर्फ उसको आगे चला सकते हैं। और ये भी तरीक़ाकार हो सकता है कि वो एक स्किल सीखे, उसमें मास्टरी करें, उसको चलाएं, फिर दूसरी स्किल सीखें, फिर उसमें मास्टरी करें, उसको चलाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आउटसोर्स करते रहें। लोग ऐसे करते हैं, राइट। मतलब आपने अमेज़ॉन का कोर्स पूरा किया, आपको पीपीसी समझ आ गई, आपने पीपीसी फ़ौरन बेचना शुरू कर दी, ऑनलाइन सर्विसेज, और साथ हंटिंग पे ग्रिप करते रहे, साथ सोर्सिंग पे ग्रिप करते रहे, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाते हैं। अब उन लोगों के लिए, ये जो हमारी पहले गुफ्तगू थी, ये उन लोगों के लिए थी जो अभी जहन में प्लान कर रहे थे कि यार ये अमेज़ॉन है क्या चीज़, क्या बला है, क्या इसमें क्या काम हो सकता है। और आपने बताया कि अमेज़ॉन इज़ जस्ट अ मार्केट प्लेस और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। उन हर एक डिपार्टमेंट्स को आपको समझना ज़रूरी है और उसकी माशाल्लाह आप ट्रेनिंग देते हैं। इसमें मुझे एक बात बताएं कि एक दफ़ा हमने वो डिपार्टमेंट्स को सीख लिया, अब एक प्रोडक्ट भी हमने हंट कर ली। अब जो इसके अंदर सबसे बड़े इश्यूज आते हैं, उस प्रोडक्ट की हंटिंग के बाद हमने काम शुरू कर दिया, हमने चाइना से प्रोडक्ट को मंगवाया या यहाँ से पाकिस्तान की जो भी प्रोडक्ट है उसको हमने भेज दिया, अपना ब्रांड बना लिया, सेल कर दिया। अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी कम होती जा रही है सेलिंग, क्या करेंगे हम? देखिए, पहले मैं आपको ना थोड़े से मॉडल्स जिसमें हम पब्लिक के लिए बता देते हैं कि अमेज़ॉन पे होता क्या क्या है। एक तो होता है प्राइवेट लेबल, जो मैंने आपसे जिक्र किया, आप अपना ब्रांड बनाते हैं और बेचते हैं। प्राइवेट लेबल करने का फिर एक बेनिफिट भी है, रिस्की तो अच्छा, प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप एक रॉ जो है बगैर किसी लेबल के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और कंपनी को अपने नाम का लोगो देते हैं, वो अपना नाम लगा देती है। तो ये होता ऐसे है कि कंपनी कोई और बनाने वाली है मगर वो फील होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट है। exactly. ये होती है प्राइवेट लेबल। एग्जैक्टली जी। अब मैं अगर चाइना से कोई चीज़ बनवा रहा हूँ तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हाफिज़ अहमद के नाम से ब्रांड बनाया, राइट। मैं उन्हें कहता हूँ जी अंदर जो कार्ड होंगे, इनर कार्ड, उस पर हाफिज़ अहमद नाम आ जाएगा। अब वो मेरी प्रोडक्ट है, कस्टमर जो बाय कर रहा है वो हाफिज़ अहमद की प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसको नहीं पता कि आपने किससे बनवाई है। वेंडर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपना अच्छी प्राइस मिलती है आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो प्राइवेट लेबल, वो ब्रांड आपका है। ये तो हो गया। अच्छा, प्राइवेट लेबल का फ़ायदा क्या होता है आपको? ऑटोमेशन पे चल रहा है बिजनेस अमेज़ॉन पे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका एसेट बन रहा है। ठीक है। आपका महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपका एसेट है। राइट। अगर फ़र्ज़ करें आपका महीने की सेल है $10,000 और प्रॉफिट है $3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का आप किसी भी वक्त अपना वो अकाउंट बेच देंगे किसी को। अच्छा, अमेज़ॉन का अकाउंट ट्रांसफरेबल है, जैसे क्लाउड ट्रांसफर होता है जी, अमेज़ॉन का अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ये फ्लिपा पे सेल करते हैं। एम्पायर फ्लिपर और फ्लिपा, ये 2 बड़ी साइट्स हैं जी, यहाँ पे आप जाके अपना बिजनेस बेच देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेस खड़ा करें और बिजनेस की सबसे पहले आप मास्टरी करें, उसमें बिजनेस खड़ा करें, और बिजनेस जब आप खड़ा करते हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं उसके बाद। जी बिल्कुल। और उसके बाद दोबारा बिजनेस, आपके बिजनेस का भी गालिबन यही मॉडल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पहले बेची भी हैं, एसेट फ्लिप किए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अल्लाह ताला ने उसमें मुझे अच्छी इनकम दी, मंथली भी चल रहे हैं। अच्छा, सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है
کہ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ امیزون پہ چونکہ آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو ہر دفعہ آپ انوالو ہوتے ہیں ہر چیز میں. میں نے دیکھا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے بزنس ماڈلز بھی ہیں کہ جس میں آپ کو کام کوئی نہیں کرنا پڑتا, ایک دفعہ آپ نے محنت کر دی, چھوڑ دیا, اور اس کے بعد آپ پیسے کما رہے ہیں اس بزنس سے. اس بزنس میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک دفعہ آپ نے کام سٹارٹ کیا, وہ اس کو اپڈیٹ کیا نئی پروڈکٹ کے ساتھ, پھر آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کی, پھر نئی پروڈکٹ اس میں آ گئی, پھر ہنٹنگ کی, پھر ساری چیزیں وہ, تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ پہنچ گئے, پھر آپ نے زیرو سے نیچے سیڑھی سے سٹارٹ کیا, پھر وہاں پہ پہنچ گئے. تو ایک جو لیول ہوتا ہے جو بندہ بناتا ہے اپنے بزنس کا, وہ نہیں بنتا. یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سب سے اچھا بنتا ہے. دیکھیں آپ نہ فلپ کریں اس کو. اگر آپ جس بزنس ماڈل کی آپ بات کریں, آپ اس کو آٹومیشن پہ چلنے دیں, وہ تو آٹومیشن پہ چل گیا نا. جب پروڈکٹ ٹاپ پہ رینک ہو گئی, اب بک رہی ہے, آرڈرز آ رہے ہیں, ایوری 2 ویکس آپ کو پیمنٹ آ رہی ہے, آپ اسے نہ بیچیں. بیچنے والا ماڈل ہم اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے ایک اچھی اماؤنٹ آ جاتی ہے جس سے آپ مزید 3-4 برانڈز پھر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نہ کرنا چاہیں تو آپ نہ کریں. کئی لوگ نہیں بیچتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بس آٹومیشن پہ چاہیے, مہینے کے اتنے آ جاتے ہیں, ہمیں اکٹھے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں یہ منتھلی ٹھیک ہے, وہ اس کو منتھلی لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مارکیٹنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ مارکیٹنگ اس میں جو ابھی ہم مینلی پی پی سی پہ کام کرتے ہیں, جو پروڈکٹ رینک کرنے کے لیے ایڈز چلا کے ہی. اس سے پہلے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھیں, میں نے چیٹ کے تھرو ہم کو گیو اویز وغیرہ کرتے تھے, ڈفرینٹ چیزیں تھیں, وہ اب پرانی ہو گئی, ہم یوز نہیں کرتے. جو میں اس فیلڈ میں آپ کو بات بتا رہا تھا نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے 1-2 سال پہلے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی, آج ان کی زیرو ویلیو ہے. تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے نا, ایک تو چیز میں نے آپ کو بتائی پی پی سی ہو گئی, دوسرا پھر ریویوز بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ کی پروڈکٹ پہ جتنے زیادہ ریویوز ہوں گے اتنی پروڈکٹ آپ کی سیلنگ اچھی ہوگی. امیزون کے ساتھ ڈفرینٹ ٹولز اٹیچ ہو جاتے ہیں جو آپ کے بائرس کو آٹومیٹکلی ای میل کرتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ کے بارے میں اپنا ریویو دیں. تو کوئی آرگینک مارکیٹنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں؟ پی پی سی تو ہماری پیڈ مارکیٹنگ ہوگی. اب یہ کہ ایک بندے کو پیڈ مارکیٹنگ نہیں آتی ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا اس میں کتنا کردار ہے؟ نہیں, اس کے اندر ہم نے زیادہ فوکس کرنا تھا امیزون کے اوپر ہی. امیزون کے اوپر ہم ایکسٹرنل ٹریفک پہ کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ہم دیکھ لیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں آ رہا تو ہم ایکسٹرنل ٹریفک فیس بک کے تھرو, جو آپ بات کر رہے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی, وہاں سے ہم یعنی گوگل کے تھرو بھی آپ ٹریفک لا سکتے ہیں. سو آئی ہیو another question. سو میں نے محنت کر کے امیزون پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا, اور مجھے پتہ چلا کہ جی میں نے 1 سال دھڑا دھڑ محنت کی. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریویوز بیڈ ڈال دی ہے, میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. جی, تو وہ تو ساری محنت ضائع ہو گئی. دیکھیں بزنس ہے, رسک فیکٹر تو ہے. سو اس لیے پھر میں کیوں نہ پریفر کروں کہ میں ایک اپنی ویب سائٹ بناؤں, اپنا ایک اسٹور بناؤں, اور اس اسٹور پہ اتنی ہی محنت کروں. سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین امیزون اسٹور اینڈ ای کامرس اسٹور دیٹ یو ہوسٹ یور سیلف؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ساری چیزیں بھی آپ کو کرنی پڑیں گی, آپ کو ویئر ہاؤس بھی ارینج کرنا پڑے گا, آپ کو کسٹمر سپورٹ بھی ہینڈل کرنی پڑے گی, آپ کو ساری چیزیں. یہ بہت بڑا ایشو آپ نے بتایا. بالکل کر رہے ہیں, کسٹمر سپورٹ بھی امیزون ہینڈل کر رہا ہے, FBA میں ریٹرن آ رہی ہے امیزون ہینڈل کر رہے ہیں, امیزون کے ویئر ہاؤس پہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں امیزون پہ تو ہم کرتے اس لیے نا کہ آپ ایک ایسا بزنس اسٹارٹ کریں جو آپ کو سکون دے. اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس پہ آپ نے خود کام کرنا ہے. اچھا سر, اس میں ایک اور کویشچن جو لوگوں کے بہت سارے ذہن میں ہے, میرے پاس بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کویشچن, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے امیزون کے حوالے سے. دیکھیے امیزون میں ایک تو آپ چیز کو سیل کرتے ہیں, ایک یہ ہے کہ امیزون کا ایک افیلیٹ مارکیٹنگ ہے. سو واٹ ڈو یو پریفر فرام بوتھ آف دا مارکیٹس؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں پیسوں کے حوالے سے. اگر تو آپ کے پاس بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو پروڈکٹ لانچ کرنی چاہیے امیزون پہ. ٹھیک ہے. ایفیلیٹ مارکیٹ میں تو انویسٹمنٹ نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے بس ایفیلیٹ مارکیٹ لنک کے تھرو بکوایا سامان, اپنا مارجن نکالیے بیچ میں. ہم یوتھ کے لیے یہی تو کر رہے ہیں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر لیں, آپ پی پی سی کر لیں. اچھا, آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں؟ جی, ایفیلیٹ مارکیٹنگ. جی بالکل. آلرائٹ. ہمارا فوکس یہ ہے, دیکھیں ہم پاکستان کے اندر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہر بندے کو کہ آپ آئیں 50 لاکھ $30,000 لگائیں, $40,000 لگائیں اور امیزون پہ بیچنا شروع کر دیں. ہم نے اس آڈینس کو بھی ٹارگیٹ کرنا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آلرائٹ. اس کو ایسی چیز تو سکھانی ہے نا کہ وہ وداؤٹ انویسٹمنٹ پیسے کمائیں. اچھا, جو چیزیں آپ سکھاتے ہیں وہ ذرا آپ گنوا سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ سکھاتے ہیں یہاں پہ؟ ہم لوگ ہر طرح کی, جس طرح امیزون FBA مین ہم فوکس کرتے ہیں FBA پرائیویٹ لیبل پہ,
کہ 2-3 مہینے پرائیویٹ لیبلنگ. اچھا اس پرائیویٹ لیبلنگ میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے سکھا دیا کہ کس طریقے سے آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے آپ نے جو بھی بڑی بڑی مارکیٹ ہیں, علی بابا ہے, وہاں سے آپ نے دیکھنی ہے مارکیٹ کو, پروڈکٹ کو دیکھنی ہے, پروڈکٹ کو ہنٹ کیا, ہنٹ کر کے آپ نے سیلیکٹ. اب یہ ایک علیحدہ ماسٹری ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ جو مختلف چیدہ جس میں پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سکھا رہے ہیں اور یہی انوالو, اگر وہ کمپلیٹ سیکھ جاتے ہیں تو آپ ماسٹر بن سکتے ہیں امیزون کے. دیکھیں اس میں ایک تو یہی چیز ہم سکھا رہے ہیں ایف پی پرائیویٹ لیبل کا, پھر ہم ایف پی ہول سیل کا الگ سے سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایف پی ہول سیل ایک ماڈل ہے. پھر ہم اس کے بعد اٹسی سکھا رہے ہیں کہ اٹسی پہ کیسے بیچنا ہے, ای بے پہ کیسے بیچنا ہے. ملٹیپل چیزیں, ملٹیپل کورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ فوکس ہم امیزون پہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اٹسی وغیرہ کی سروسز اگر آپ بیچیں تو کم بکتی ہیں, کیونکہ مارکیٹ چھوٹی ہے. مارکیٹ چھوٹی ہے. امیزون پہ دیکھیں ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ امیزون پہ بیچ رہا ہے, تو ہم امیزون پہ ہمارے سروسز کے بکنے کے چانسز زیادہ ہیں, ارننگ زیادہ ہے. گورے امیزون پہ بہت سارے بیچ رہے ہیں. اس وقت آپ کو جان کے خوشی ہوگی, آپ کو تو آلریڈی پتہ ہے آڈینس کو, کہ پاکستان فری لانسنگ میں 4تھے نمبر پہ ہے دنیا میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور امیزون کی فری لانسنگ میں اس وقت پاکستان پہلے نمبر پہ جا رہا ہے. اگر میں ٹاپ کی بات کروں اس حوالے سے, آپ اپ ورک کا اکاؤنٹ جا کے کھولیں, اپ ورک پہ آپ لکھیں امیزون وی اے, ٹاپ 10 میں آپ کو 7 سے 8 پاکستانی نظر آئیں گے. 1 یا 2 انڈین فلپینی رہ گئے ہیں, پہلے وہ ہوتے تھے, اب ہم نے الحمدللہ ہم لوگ اوپر آ گئے ماشاءاللہ. تو اس وقت مارکیٹ میں یہ بات, جو گوروں کے بھی گروپس ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پاکستان میں فیس بک کے گروپس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, امیزون کے لیے ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے دوستوں نے, گوروں کو بھی ایسے گروپس ہیں. ان گروپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان گروپس میں بھی ہیں کہ وہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جی اگر آپ نے لانچ کرنی ہے, آپ کو وی اے چاہیے, تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی اے پاکستان سے لینا. ٹھیک. امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ, ہم اس کو ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں نا, جو بندہ سروسز بیچتا ہے, کہ امیزون کا وی اے آپ کو پاکستان سے لینا چاہیے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے. اچھا ورچوئل اسسٹنٹ کیا کرتا ہے امیزون کا؟ ورچوئل اسسٹنٹ بیسیکلی آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں ورچوئلی. ورچوئل اسسٹنٹ یہی کام کرتا ہے نا, وہ آپ مطلب پروڈکٹ ہنٹنگ کرے گا. جی بالکل, وہ ایک فری لانسر ہی ہوا نا. جی جی بالکل فری لانسر ہوا کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں, اور اس میں بھی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ فائیور پہ جائیں, اپ ورک پہ جائیں, جو بھی آپ کے پاس فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ پورٹ فولیو بنائیں, پورٹ فولیو بنا کے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں ہر بندہ سیلنگ پہ لگ جائے گا, آپ سیلنگ اس سے کروا رہے ہیں, سروسز پہ لگوا رہے ہیں, پروڈکٹ بنائے گا کون؟ پروڈکٹ آلریڈی, ہماری جی ڈی پی کیسے بڑھے گی جب پروڈکٹ نہیں بنے گی؟ اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. دیکھیں ہمارا اس وقت گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں پیسہ لے کے آنا ہے. اب دیکھیں سر وین یو میک اے پروڈکٹ تو جی جی آف کورس وہ ایکسپورٹ ہوگی, پیسہ آئے گا, لیکن آپ کتنی پروڈکٹس بناتے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ کی 90% پلس پروڈکٹس تو چائنا بناتا ہے, جو امیزون پہ بکتا ہے, پوری دنیا کی آلموسٹ بناتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے آپ ٹریڈنگ سیکھیں. آپ چائنا سے خریدیں, یو کے میں بیچ دیں, جرمنی سے خریدیں, فرانس میں بیچ دیں, اور وہ پیسہ جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ پیسہ آپ پاکستان لے کے آئیں. ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں وہ آنے چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن ہر بندے کے پاس تو اب پاکستان دیکھیں امیزون پہ لاکھوں پروڈکٹس بک رہی ہیں, پاکستان کی سینکڑوں ہوں گی بس, باقی ہم نے کہیں سے تو خریدنی ہے نا, تو وہ ہم چائنا سے خریدیں گے تاکہ ٹریڈ کر کے ہم وہ پیسے ایونچولی پاکستان لے کے آئیں. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ کو بہت ہی زبردست انفارمیشن ملی ہے. اور ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں, اس وقت بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی حافظ صاحب, ہماری گفتگو ہو رہی تھی امیزون کے حوالے سے. اچھا امیزون میں ایک بات بتائیں کہ کون سا ایسا امیزون کے اندر ہی ایسا سیکشن ہے جس کو میں سیکھوں تو وہ بہت زیادہ ارننگ والا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں پی پی سی سیکھتا ہوں, کیا مجھے پی پی سی بہت اچھی ارننگ دے گی, یا کوئی اور اس کا میں ایکسپیرینس لوں ریسورس کا, جیسے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, کیا وہ مجھے زیادہ اچھی ارننگ دے گی؟ اس کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ایک ڈیولپر نارملی وہ زیادہ کماتا ہے ایک ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر سے. اب ایک ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر سے زیادہ پی پی سی والا بھی کماتا ہے جو پی پی سی کو مینیج کرتا ہے. تو اس میں امیزون کی پروڈکٹ میں کون سا ایسا بندہ ہے جو زیادہ کماتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے کہ یار اس سیکشن پہ میں کام کر لوں اور میں بڑا اچھا کماؤں گا؟ اس میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اے ٹو زیڈ سیکھیں. آپ کو سورسنگ, لانچ, پی پی سی سب آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اسپیسیفک ایک چیز, تو جو بندہ جس فیلڈ میں زیادہ محنت کرے گا وہ اس میں دوسرے کے برابر پیسے کما لے گا. اگر ہنٹنگ والا, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اگر وہ 2 یا 3 پروڈکٹس مہینے کی بیچ دیتا ہے, پروڈکٹ ہنٹ کر لیتا ہے,
وہ اگر $1500 کما رہا ہے, پی پی سی والا جو ہے وہ 2-3 اکاؤنٹ ہینڈل کر کے وہ بھی $1500 کما لے گا. اس کے اندر کوئی اسپیسیفک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں پیسے زیادہ ہیں. اس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. دیکھیں آپ جب وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں, آپ کے ریویوز آ رہے ہیں. اگر آپ کے پی پی سی کے ریویوز آ رہے ہیں سارے کہ یہ بندہ پی پی سی میں بہت ایکسپرٹ ہے, میں نے ان سے پی پی سی کروائی بڑی زبردست, تو میری پروڈکٹ رینک ہو گئی. اب ایک بندہ پی پی سی کی سروس دے رہا ہے $200 میں, لیکن آپ کے ریویوز زیادہ اچھے ہیں, آپ $400 میں بھی دے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے گورا دیکھتے ہیں کہ ریویوز. ہم نے زیادہ گورے کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہم نے مین فوکس کرنا ہے انٹرنیشنل کلائنٹ پہ. انٹرنیشنل کلائنٹ آپ کو پیسے دیتے ہیں اگر آپ کے ریویو اچھے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں محنت کر کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا, اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے جب اس نے دیکھا, اس نے آپ جیسے لوگوں کو دیکھا, ماشاءاللہ ایک گراس روٹ لیول سے آپ اٹھے ہیں, بڑا اچھا پیسہ کمایا. یہ جو ہے ثاقب اظہر صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کو دیکھا کہ یہ گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں, بڑا اچھا پیسہ کمایا. سنی علی صاحب کو دیکھا, بہت اچھا پیسہ کمایا. اب لوگ اپنے آپ کو بھی اسی فریم میں لے کے آتے ہیں کہ جی ہم بھی اس فیلڈ میں آئیں گے تو اتنا فوری طور پہ پیسہ کما لیں گے. کتنا مشکل ہے اتنا پیسہ کمانا. سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی آپ کی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ آج آپ نے پروگرام دیکھا, کل آپ نے کورس لیا, 3 مہینے کے بعد آپ بہت سارے پیسے کمانا شروع کر دیں گے. کماتے ہیں لوگ, ایسا نہیں کہ نہیں کما رہے, لیکن آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم بھی اس لیول کے کمانا شروع کر دیں گے, ہم $10,000 مہینے کا کمانا شروع کر دیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن بندوں نے 3 مہینے سیکھا ہوتا ہے نا, انہوں نے اس کے اندر سم ہو محنت کی ہوتی ہے پیچھے, جو وہ 3 مہینے کے اندر سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ میرا پچھلا ایکسپیرینس ایڈ ہو گیا اور اس میں میں نے اپنی فیلڈ چینج کر دی تو اس میں میں سکسیزفل ہو گیا. بالکل. اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کر دوں, بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی ہم امیزون کا کورس کر لیں گے, فرض کریں کل کو امیزون ختم ہو جاتا ہے. میں ایگزامپل لیتا ہوں, حالانکہ ایسے چانسز کوئی نہیں ہے, ابھی تو کووڈ کے بعد تو بزنس بہت اوپر جا رہا ہے. تو دیکھیں آپ کو جب ایک مین چیزوں کا پتہ ہوگا نا, جس طرح ہم لوگ پہلے فیس بک یوز کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, فیس بک کے بعد آگے انسٹاگرام. جو بندہ فیس بک یوز کرتا تھا اس نے انسٹاگرام بھی یوز کرنا شروع کر دیا. کیا اس نے ٹریننگ لی انسٹاگرام کی؟ کیونکہ کیا چیزیں تھیں, صرف اس کا فارمیٹ تھوڑا چینج تھا, باقی جو مین پوائنٹس تھے ادھر بھی پوسٹ لگانے ادھر بھی پوسٹ لگانے وہ تو سیم تھی نا. تو جب آپ ایک دفعہ ایک فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ آن لائن کی کسی بھی چیز میں, آپ اٹسی میں چلے جائیں, آپ ای بے میں چلے جائیں, چیزیں تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. آپ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ گھر میں بیٹھے ارننگ کریں, خواتین جو ہے گھر میں بیٹھ کے ارننگ کریں, اور کوالیفیکیشن نہیں کوئی بتاتا, تو کوالیفیکیشن کی اس میں کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ کوالیفیکیشن کی میں نے خود آپ کو اپنی بتائی, میں نے ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں. الحمدللہ میں 10 سال سے یہ بزنس کر رہا ہوں اور سینکڑوں لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا. اور ماشاءاللہ 10 سال سے آپ امیزون کا ہی بزنس کر رہے ہیں؟ جی میں امیزون ہی کر رہا ہوں. اچھا, 2012 سے میں امیزون کی فیلڈ میں ہوں الحمدللہ. تو اس میں کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی, یہ ہے اسکل سیٹ. تو اسکل سیٹ آپ نے اگر سیکھ لیا, اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا اسکل سیٹ سیکھ لیا تو آپ کام کر لیں گے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی اور اسکل سیٹ نہ سیکھ سکے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ واقعی میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ اسکل سیٹ ہونا جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری, اور بندے کے اندر بھی وہ گٹس ہونے چاہیے نا, وہ اسکل سیٹ. دیکھیں میں جتنی مرضی کوشش کر, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. مطلب میں شعیب اختر جیسی بال ساری زندگی لگا رہا ہوں, میں نہیں پھینک سکتا تیز. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے میرا باڈی سٹرکچر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ میں اس اسکل سیٹ پہ آ ہی نہیں سکتا ہوں. اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے, کیونکہ اس میں سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے جو برین دیا ہوا ہے اس برین کو آپ نے یوٹیلائز کر کے اس میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ آبویسلی اس کی محنت کے ساتھ دیتا ہے, اور اس میں محنت بہت ہی ضروری ہے جو کہ محنت کرنی ہوتی ہے. اب یہ جو اسکل سیٹ کا آپ نے بتایا کہ اس میں نالج کی بجائے اسکل سیٹ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اے بی سی نہیں جانتے یا ان کو انگلش بھی نہیں آتی ہے, تو جن کو انگلش نہیں آتی وہ کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے؟ دیکھیں بیسک انگلش تو آپ کو آنی چاہیے. اب بیسک انگلش ہے کیا؟ ہمارے پاکستان میں مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش وہی ہے جو بالکل پرفیکٹ بول رہا ہے. آپ یہاں اگر غلط بولتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں جب انگلینڈ میں گیا تو شروع میں مجھے کافی پرابلم ہوتی تھی انگلش میں, اور میں ادھر میرا ایک دوست بن گیا, کافی سارے دوستوں نے مجھے ہیلپ کیا اس میں ان کے ساتھ بولتا تھا. ایک دوست سے میں نے شکایت کی 6 مہینے کے بعد, شکایت نہیں یعنی میں نے اسے کہا کہ یار مجھے انگلش نہیں آ رہی, میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یو کے میں؟ میں نے بتایا مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں.
اس نے کہا اچھا تم شاپ پہ جاتے ہو کوئی چیز لینے تو لے لیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مطلب مجھے کوئی چیز چاہیے میں شاپ پہ جا کے خرید لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا تم گھر سے باہر نکلتے تو گھر واپس پہنچ جاتے ہو بس پہ بیٹھ کے یا کسی سے پوچھ کے؟ میں نے کہا ہاں واپس بھی پہنچ جاتا ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم انگلش آتی ہے. انگلش یہی ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا لیں، دوسرے کی سمجھ لیں. یہ جو گرامر والا ہے یہ صرف پاکستان میں سوری ٹو سے جن لوگوں نے بھی صرف بے وقوف بنایا ہوا ہے. یہ میں اس کی اگزامپل ایک اسی طریقے سے دیتا ہوں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو سمجھا لیتے ہیں اور آپ کسی کی بات سمجھ جاتے ہیں تو اٹس کوائٹ انف ٹو ڈو یور بزنس آن امیزون. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پٹھان لوگ آتے ہیں نا یا کسی اور ایریے سے لوگ آتے ہیں، وہ کیسی ٹوٹی پوٹی اردو بولتے ہیں، ادھر آتا ہے چلتا ہے ایسے، مطلب مگر ہم ان کی بات سمجھ جاتے ہیں. بالکل. اینڈ سملرلی جو انگریز ہیں، جو انگلش پیپل ہیں، وہ بھی انہی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو مفہوم ہی سمجھانا ہوتا ہے نا. اس کے اندر ایک بڑی مین چیز میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں گورا آپ کو ہائر کر رہے ہیں امیزون کے سکلز کے لیے. اگر اس نے انگلش کے لیے ہائر کرنا ہوتا تو وہ لنڈن سے کر لیتا، کسی کو مانچسٹر سے کر لیتا. گورا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس کے ساتھ فلوئنٹ انگلش بولیں گے یا آپ بڑے ایکسپرٹ ہوں گے انگلش. اسے بس کام چاہیے، اسے کام چاہیے. آپ کو اتنی انگلش آتی ہو کہ اسے بتا دیں کہ آپ کا آج کا یہ ٹاسک تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ اگلا کام دے دے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. رائٹ. اس سے زیادہ انگلش نہیں ہے. آلرائٹ. اب یہ بتائیں جو اگلا امپورٹنٹ کویشچن ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے امیزون پہ کام شروع کرنے کے لیے؟ اگر تو آپ امیزون پہ اپنی پروڈکٹ بیچنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ لیبل کرنے آ رہے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ امیزون پہ کہاں بیچنے جا رہے ہیں. امیزون یو کے پہ اگر بیچنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 25 سے 30 ہزار ڈالر ہونے چاہیے. اچھا سوری، یہاں پہ جو آپ نے یو کے کا نام لیا، جب آپ نے کہا کہ کمپنی آپ یو کے میں بنا کے، تو پھر آپ یو کے میں ہی سیل کر سکتے ہیں یا کہ کمپنی یو کے میں بنا کے آپ یو ایس سے بھی سیل کر سکتے ہیں؟ آپ یو کے میں کمپنی بنا کے یو ایس میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب پورے آل اوور دا ورلڈ آپ سیل کر سکتے ہیں. کسی بھی ایک ملک سے امیزون کا اکاؤنٹ بنا کے آپ دوسرے ملک میں بیچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امیزون، اگر آپ کا ایف بی اے امیزون یو کے میں ہے تو وہ ڈلیوری جو امیزون فلفلمنٹ بائی امیزون ہے وہ آپ کی آسٹریلیا میں بھی ہوگی، یو ایس میں بھی ہوگی. وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ. اگر آپ نے آسٹریلیا میں بیچنا ہے تو پھر آپ آسٹریلین ویئر ہاؤس میں سامان رکھیں تاکہ 1-2 دن میں کسٹمر کو ڈیلیور ہو جائے. دیکھیں آپ جو پروڈکٹ یو کے میں بیٹھ کے آسٹریلیا میں بیچ رہے ہیں نا، وہی پروڈکٹ کئی لوگ آسٹریلیا میں بیٹھ کے بھی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بائر کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یو کے سے آ رہی ہے اور یہ آسٹریلیا سے آ رہی ہے، وہ کیوں 15 دن کا ویٹ کرے گا؟ مگر رجسٹریشن اگر آپ نے یو کے میں کروائی ہوئی ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ کو امیزون کے کسی بھی دنیا کے ویئر ہاؤس میں آپ رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ نے یو کے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ اسی ڈیٹیل اسی یو کے کمپنی کی بیس پہ آسٹریلین اکاؤنٹ بنا کے یا کینیڈا آسٹریلین اکاؤنٹ بنایا جائے گا پھر دوبارہ؟ دیکھیں اکاؤنٹ آپ کو الگ بنانا پڑے گا. اچھا یو کے کا اکاؤنٹ علیحدہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی یو کے کا اکاؤنٹ ہے نا sellercentral.amazon.co.uk. کینیڈا کا ہے amazon.ca. امریکہ کا ہے amazon.com. تو آپ کو اس اسپیسیفک سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، بٹ آپ اپنے یو کے کی ڈیٹیل پہ ہی یو ایس اے کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو یو ایس اے میں کمپنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو اکاؤنٹ وہاں پہ کھلوانا پڑے گا جو کہ آپ کے یو کے بینک اکاؤنٹ یو کے کی کمپنی کی ڈیٹیل پہ کھل جائے گا. تو وہاں سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو پیسے کی ہماری بات ہو رہی تھی، پیسوں کی جو بات ہو رہی ہے، اچھا اب یہ ڈیپینڈ کرے آپ کہاں بیچنے جا رہے ہیں. یو کے میں نے آپ کو بتایا 25 سے 30 ہزار ڈالر، اور اگر آپ 25 سے 30 ہزار ڈالرز ہونے چاہیے. اگر آپ اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ، تو 25 سے 30 ہزار کا مطلب یہ ہے آلموسٹ 50 لاکھ 5 ملین کے قریب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور یو ایس میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 40 سے 50 ہزار ڈالر ہونا چاہیے. اچھا لیکن ہم کم پہ آ جاتے ہیں. اب دبئی میں بیچنے جا رہے ہیں. دبئی میں پہلے سوق.com ہوتا تھا، اس کو امیزون نے ٹیک اوور کر لیا. دبئی میں آپ جا رہے ہیں 5,000 ڈالر میں لانچ کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی مارکیٹ ہے، سیل ویلوسٹی کم ہے. 8-9 لاکھ روپے میں آپ کر سکتے ہیں. امیزون اب سعودیہ میں بھی آ گیا، سعودی مارکیٹ میں بھی آپ 7-8 لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. آسٹریلین مارکیٹ میں بھی آپ کے تھوڑے پیسے لگیں گے. جتنی بڑی مارکیٹ ہوگی، اب آپ خود آئیڈیا لگائیں نا کہ یو ایس کتنا بڑا ملک ہے. اب یو ایس میں آپ نے ایک پروڈکٹ بیچنی ہے، اس کا بائر اتنا، آپ کے پاس اتنا اسٹاک تو ہونا چاہیے. پیسے آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اسٹاک پہ. اچھا وہ اسٹاک پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز پہ نہیں. مطلب وہ آپ کی تو پراپرٹی بن گئی ہے نا، وہ تو آپ کی پراپرٹی بن گئی ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کے پاس ہے. بالکل. آپ جو یہ انویسٹمنٹ جتنی بڑھتی جاتی ہے یہ آپ کے اسٹاک پہ. فرض کریں آپ ایک پروڈکٹ دبئی میں بیچتے ہیں تو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 500 یونٹ خرید لیں ابھی، لیکن اب وہی پروڈکٹ جب امریکہ میں بیچنے جائیں گے تو ہم کہیں گے بھائی 5,000 یونٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس اسٹارٹ کرنے کے لیے. اچھا 500 سے تو آپ ایک ہفتے میں آؤٹ آف اسٹاک ہو جائیں گے.
جب آپ PPC پہ چلا رہے ہوں گے، اس کو لانچ نہیں کر رہے ہوں گے، آؤٹ آف اسٹاک چلے جائیں گے تو مارکیٹ خراب ہو جائے گی ساری آپ کی. تو میرا خیال میں نے آپ کی وہ دیکھی ہے، ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں، تو اس میں آپ بھی اسی فیز سے گزرے ہوئے ہیں میرا خیال ہے، کہ جس میں آپ کا آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے تھے تو پھر آپ دوبارہ دیکھتے تھے، پھر آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے تھے. وہ بالکل میں نے ریسنٹلی پہلے بتایا تھا. Yes. اور میرے خیال میں یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے. صرف لوگ صرف سکسیس شیئر کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کووڈ کی وجہ سے ہوا تھا. میری ایک پروڈکٹ بہت اچھی چل رہی تھی. ڈیلی کے 150 سے 200 آرڈرز آتے تھے ماشاءاللہ. بڑی زبردست سیل تھی. ڈیلی کے کتنے آرڈرز؟ 150 سے 200 جسٹ ون پروڈکٹ کے. جسٹ ون پروڈکٹ کے ماشاءاللہ. اب وہ اتنی اچھی چلی تھی ماشاءاللہ، تو آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی کووڈ کی وجہ سے، کہ ایک تو چائنا سے ڈیلے ہو گیا. پھر جب چائنا سے سامان آیا تو UK پورٹ پہ کافی مہینوں کے بعد ریلیز ہوا. اچھا، یہ ان دا بگننگ آپ نے بتایا جب آپ نے شروع میں کام کیا؟ نہیں، یہ ابھی 2020 میں کی بات ہے میرے خیال میں. جب کووڈ کی وجہ سے آپ نے شاید نیوز دیکھی ہو کہ ہزاروں کنٹینر UK پورٹ پہ رکے ہوئے تھے. انہیں میں میرے بھی کنٹینر تھے. اچھا. اب ادھر سے میں آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا. جب وہ کنٹینر ریلیز ہوئے 2-3 مہینے کے بعد Amazon کے ویئر ہاؤس پہ سامان پہنچا تو میری شاپ بہت ڈاؤن ہو چکی تھی کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹاک تھا. اب دوبارہ واپس آتے آتے کافی مہینے تو مجھے پرابلم آئی. 30-40 سے اوپر آرڈرز نہیں جا رہے تھے. اب آ کے وہ پروڈکٹ دوبارہ رینک ہوئی اور اس کے بہتر آرڈر آنا شروع ہوئے ہیں. تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ کیٹیگری شیئر کر سکتے ہیں، پروڈکٹ نہ شیئر کریں. کیٹیگری میں ٹیکسٹائل کی نیش میں بیچتا ہوں، ہوم لینن میں. اچھا. ڈوور سیٹس، کرٹنز اور ٹاولز، اس طرح کی میری پروڈکٹس ہوتی ہے. پلوز وغیرہ، پلو کیسز. ٹھیک ہے. جب آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، یہ آپ نے پاکستان سے ہی آپ کر رہے ہیں یا کہ چائنا سے؟ یہ چائنا سے تھی پروڈکٹ. ابھی میری زیادہ چائنا سے ہی ہیں. پہلے میں پاکستان سے کر رہا تھا، لیکن ابھی میرا سیٹ اپ ہے کچھ چائنا میں تو میں وہاں سے کرتا ہوں. اب پاکستان سے کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں اب وہ پھر کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیل آ جائے گی. ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل، کہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے کاٹن، ایک ہوتی ہے مائکرو فائبر. میری پروڈکٹس کچھ ایسی ہیں کہ ان کا میں نے مٹیریل چینج کیا. اب مائکرو فائبر پروڈکٹ ہی چائنا کی ہے، وہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے ہی نہیں. تو وہ مجھے وہاں سے بیٹر پرائس پہ ملتی ہے. پاکستان سے مجھے وہ ملے گی تو مہنگی ملے گی، کیونکہ پاکستان سے جو بندہ بیچے گا وہ چائنا سے منگوا کے ہی مجھے دے گا. یہاں پہ وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بزنس میں آپ کو. اب دیکھیں ایونچولی وہ فائدہ تو پاکستان کو ہی ہوتا ہے نا، کہ جب میری پروڈکٹ جاتی ہے وہاں پہ بکتی ہے، جو میرا پروفٹ آتا ہے وہ تو میرے ملک میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے ایک چھوٹا سا ریئل کوئی آنسر دے دیں کہ اندازاً کتنے مطلب ہم نے انویسٹمنٹ تو کرنی ہے، کون سی پروڈکٹ سکسیزفل ہوتی ہے؟ ہمیں کم سے کم پیسوں والی پروڈکٹ لینی چاہیے یا بڑے مثلاً $1-2 کی پروڈکٹ لینی چاہیے، یا کہ $15-20 کی، یا کہ $50 کی؟ کتنی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے؟ ایوریج جو ہے نا وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں $15 سے $25 کے بیچ میں جو سیلنگ پرائس والی پروڈکٹ ہے نا اس پہ جانا چاہیے. تو اس میں آپ کا پروفٹ اندازاً کتنا ہو جاتا ہے؟ پروفٹ تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ جب بیچتے ہیں نا تو آپ پہلے سے ورکنگ کرتے ہیں نا پوری. جب پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لیا، آپ نے چائنا سے سورسنگ کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا Amazon یہ چارج کرے گا، تو ہم 20% سے اوپر مارجن، 25%، 27% مارجن نظر آ رہا ہو تب ہم وہ پروڈکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ادروائز ہم سٹارٹ ہی نہیں کرتے نا. سر میرا تو پہلے دن ہی مکمل ہو جاتی ہے. میرا دل نہیں کرتا یہ گفتگو ختم کرنے کے لیے، مگر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نیکسٹ پروگرام ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی بہت ساری تشنگی ہے، ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ کو Amazon کے حوالے سے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت اشد ضرورت ہے بہت سارے کویشچنس کی. تو ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہے اس میں بھی گفتگو کریں گے حافظ صاحب سے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے، اگر آپ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں. اگر آپ یہ ہمارا چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا ایک نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ کا، آپ اپنے کویشچن ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویشچن کے جوابات دیں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.